الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه والظاهر لقلوبهم بحجته خلق الخلق من غير ربية الصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين وجد المعصومين ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات کو تھوڑا سا اس سے بہتر بلند آواز میں صلوات پڑھیے آپ حضرات اللہم صلی علیہ توجہ ہے آپ سب کی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک سے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس آیت کا تعلق سورہ یاسین سے ہے اور سورہ یاسین قرآن کا دل ہے میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کا نشان ہے 12 گویا یہ قرآن کے دل کی دھڑکن ہے آپ سلامت رہیے جس نے جملے کی قدر کی پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى ہم ہیں جو اموات کو حیات بخشتے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا بِمَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ اور جو کچھ تم کرتے جاتے ہو وہ سب ہم لکھتے ہیں تھوڑی سی توجہ کیجئے ادھر ادھر نہ دیکھیے ہمارے ہاں عبادت میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے ٹھیک ہے نا سیدھا دیکھیے بالکل بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد آیت کا ترجمہ محفوظ کیجئے کل 30 منٹ کی تقریر مجھے کرنی ہے اس سے زیادہ وقت نہیں ہے توجہ کیجئے گا اللہ کہہ رہا ہے وَنَكْتُبُ ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہیں جو تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں دیکھیے آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں اور یہ تو بہت واضح سی بات ہے کہ لکھتا وہی ہے جس کے پاس کاغذ اور قلم ہو آپ سلامت رہیے اللہ کہہ رہے ہیں وَنَكْتُبُ ہم ہیں جو تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں بِمَا قَدَّمُوا جو کچھ تم کرتے چلے جا رہے ہو اللہ سب کے اعمال کو لکھ رہا ہے تو لکھنے کے لیے سب سے پہلے کاغذ اور قلم ہونا چاہیے جسے آپ انگریزی زبان میں پین اور پیپر کہتے ہیں تو اللہ کاغذ قلم کا محتاج نہیں ہے جب اللہ کاغذ قلم کا محتاج نہیں تو اللہ کا نبی کیسے کاغذ قلم کا محتاج ہوگا آپ سلامت رہیے بما قدموا نکتب بما قدموا جو کچھ تم کر رہے ہو اور کرو گے کرتے رہو گے اللہ سب کو محفوظ کر رہا ہے اور لکھ رہا ہے میں نے کہا لکھنے کے لیے پہل جو چیز چاہیے وہ ہے کاغذ قلم اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوح و قلم کا خالق ہو اس کے پاس کاغذ بھی ہے اور قلم بھی ہے مگر میرا موضوع کاغذ قلم نہیں مجھے تو بس عالم اسلام سے یہ سوال کرنا ہے کہ جو اللہ کہہ رہا ہے نکتبو ہم لکھتے ہیں تو جس کے ہاتھ نہ ہو وہ لکھے کیسے نہیں غور نہیں کیا آپ کی گھبراہٹ نے مجھے کم از کم اتنا بتا دیا کہ جملہ پہنچا نہیں دیکھیے کاغذ ہو قلم ہو لکھنے کے وسائل ہو اور ہاتھ نہ ہو اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ وہ نہیں ہے جس کا جسم ہو ہے آپ کا عقیدہ بولیے گا ذرا اگر ہے تو بھائی دیکھیے ہمارا عقیدہ اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے پاک ہے پاکیزہ ہے یعنی جس طرح ہمارے ہاتھ ہیں اللہ کے ہاتھ نہیں ہے کہ نہیں ہے یہ تشیع کا عقیدہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے
اس لیے کہ جسم جگہ کا محتاج ہوتا ہے. کہا آپ نے جملے کی قدر کی. بھائی میں جو ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں تو میرا جسم محتاج ہو رہا ہے اس ممبر کا, اور میں نے جگہ کو گھیرا ہوا ہے, یعنی میرا یہاں بیٹھا ہونا بتا رہا ہے میں یہاں بیٹھا ہوں تو کہیں اور نہیں بیٹھا. ہاں میں جب یہاں ہوں تو کہیں نہیں ہوں گا, اس لیے کہ جسم ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے. یہ ہمارا جسم ہے, وہ ہستیاں اور ہے کہ جو ایک ہی وقت میں کئی جگہ پر پہنچ جائیں. نہیں میرا مجمع تھوڑا سا میرا ساتھ دے دے. میں ذرا سا یہ سوال کر رہا ہوں کہ اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہے آپ کا عقیدہ کہ نہیں؟ اس لیے کہ جس کے ہاتھ ہو وہ جگہ کو گھیرے گا, اور جو جگہ میں سما جائے وہ سب ہو سکتا ہے, خدا نہیں ہو سکتا. اس نے بیت اللہ کہا اللہ کا گھر, مگر وہ گھر میں رہتا نہیں ہے. اس نے کہا ناقۃ اللہ, اللہ کا ناقہ, لیکن کبھی وہ ناقے پہ سوار نہیں ہوا. یہ سب نسبتیں ہیں, نہ گھر میں آیا پھر بھی بیت اللہ, نہ ناقے پر بیٹھا تب بھی ناقۃ اللہ. گویا اللہ نسبت سمجھا رہا ہے کہ جو چیز ہم سے منسوب ہو جائے ہم اسے بیت اللہ بھی کہتے ہیں, ناقۃ اللہ بھی کہتے ہیں. مگر میرا تو یہاں سوال یہ ہے, اللہ کہہ رہا ہے ہم لکھتے ہیں جو تم کرتے ہو, تو پروردگار تو لکھتا کیسے ہے؟ اس لیے کہ تیرے ہاتھ تو ہے نہیں. اور جوہر والے بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں. ہاں میں تو عقیدہ سنا رہا ہوں اور مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں. چلیے میں ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں, قرآن ہی کی آیت ہے سب کی توجہ. ذرا اللہ کے ہاتھ سمجھ آ جائے تاکہ ہم اللہ کی لکھت پر تھوڑی سی گفتگو کر لیں. ہے نا سب کی توجہ؟ اللہ نے کہا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہاں یہودیوں نے سورہ مائدہ, اللہ کہہ رہا ہے یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اب جملہ دیکھیے قرآن کا کیا ہے. اللہ نے کہا غلت ایدیہم, ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوں گے. آپ سلامت رہیے. یہودی کہہ رہے ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. قرآن سورہ مائدہ, اللہ کہہ رہے غلت ایدیہم, ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوں گے. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا, اور ان پر لعنت ہو جو یہ کہتے ہیں. آپ سلامت رہیے. بھائی پیچھے والوں تک پہنچا ترجمہ؟ پھر سن لیجئے. اللہ کہہ رہا قالت الیہود, یہودی کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ, اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے غلت ایدیہم, ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوں گے. توجہ, اللہ کہہ رہا ہے غلت ایدیہم, ان کے اپنے ہاتھ بندھے ہوں گے. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا, اور ان پر لعنت ہو جو وہ کہہ رہے ہیں. تو میں اللہ سے کہوں پروردگار اتنی سی تو بات ہے, وہ کہہ رہے تیرے ہاتھ بندھے ہیں, تجھے اتنا جلال آ گیا کہ تو نے فوراً سے کہا لعنت ہو ان پر. نہیں ایسے تو آپ کیسے سنیں گے آگے کا جملہ. میں کہوں پروردگار اتنی سی تو بات ہے, انہوں نے کہا تیرے ہاتھ بندھے ہیں, تو کہہ دے میرے ہاتھ کھلے ہیں. کہا نہیں, جب تک لعنت نہ کروں گا آگے بات نہیں بڑھے گی. میں نے کہا پروردگار لعنت کیوں بھیج رہا ہے؟ کہا بھیج اس لیے لعنت کر بھیج رہا ہوں کیونکہ عقیدہ خراب کر رہے ہیں. آپ سلامت رہیں جو جملے کا لطف لے رہا ہے. اللہ نے کہا لعنوا بما قالوا, اس بات پر ہم ان پہ لعنت کرتے ہیں, یہ لعنت کی گئی جو یہ عقیدہ بنا رہے ہیں. پتہ چلا اللہ نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ جسے تم چھوٹی سی بات کہہ رہے ہو اللہ کی نگاہ میں وہ عقیدہ ہے, اور جو عقیدے کے خلاف بولے اللہ اس پہ لعنت کرتا. بھائی یہ جو کھڑے ہوئے ہیں ان تک بات پہنچ رہی ہے؟ حالانکہ میں ابھی کہہ چکا کہ نہ ہم عبادت میں دائیں بائیں دیکھتے ہیں, نہ ہم کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اب ہو رہی ہے تو جملوں کو محفوظ کیجئے. اللہ نے کیا کہا لعنوا بما قالوا, ان پر لعنت ہو جو یہ کہتے ہیں. پتہ چلا اللہ کی نگاہ میں عقیدے کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی عقیدے کو خراب کرے اللہ اس پر لعنت کرتا ہے. دیکھیں جو حیرت سے دیکھ رہا ہے میں ذرا اس کی حیرت چھٹا دوں. رسول کون ہے؟ ہاں رسول کون ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے, آقا کا میلاد آنے والا ہے, سب مرحبا کریں گے, جھوم جھوم کے نعتیں پڑھیں گے. پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟
تو میں ذرا قرآن سے پوچھوں پروردگار تیرا پیارا نبی تیرا پیارا حبیب ذرا یہ تو بتا ہے کیسا اور ہے کیا؟ تو کہا پڑھو قرآن، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قدر کیجئے گا جملوں کی. کہنے لگا میرا جو نبی ہے وہ رحمت للعالمین ہے. پھر فضائل محمد پڑھے اور ارشاد ہوا انک لعلی خلق عظیم. اے حبیب آپ خلق عظیم کے بلند درجے پر ہیں. یعنی پوری کائنات کا اخلاق ایک طرف، بھائی جھومیے رسول اللہ کے فضائل ہو رہے ہیں، ہاں رسول اللہ کے فضائل، پوری دنیا کا اخلاق ایک طرف، رسول کا اخلاق ایک طرف. میں نے کہا پروردگار یہ بتا کہ تیرے نبی کو آئیڈیلائز کون کون کرے؟ تو کہنے لگا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کی زندگی کا پل پل تمہارے لیے ہر پل نمونہ حیات ہے. یعنی جیسے نبی کھائے ویسے تم کھاؤ، جیسے نبی پہنے ویسے تم پہنو، جیسے نبی چلے ویسے تم چلو، جیسے نبی اٹھے ویسے تم اٹھو، جیسے نبی بیٹھے ویسے تم بیٹھو، جسے نبی اٹھائے اسے تم اٹھا دو، جسے بٹھائے اسے بٹھا دو. بھائی توجہ ہے آپ کی؟ یعنی اتنا اللہ کی نگاہ میں ستھرا اللہ کا نبی کہ کہا کہ رحمت للعالمین ہے، کہا خلق عظیم پر فائز ہے، کہا اس کی زندگی نمونہ حیات ہے. تو جو رحمت للعالمین ہو، جو خلق عظیم پر فائز ہو، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اور جس کی حیات نمونہ حیات ہو، کیا اس نبی سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ایسا جملہ کہے کہ لوگ حیران ہو جائیں؟ مگر میں نے تو دیکھا ایک جنگ میں کہ کوئی کھڑا ہوا گستاخی کر رہا تھا اور نبی نے پلٹ کے کہا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان خاموش کر رہا ہے؟ آپ سلامت رہیے. دیکھیے میں سمجھانا کل اتنا چاہ رہا ہوں کہ وہ نبی کہ جو رحمت للعالمین ہے، وہ نبی جو خلق عظیم پر فائز ہے، وہ نبی جس کی سیرت تمام مسلمانوں کے لیے آئیڈیل ہے. کیا وجہ ہوئی کہ اس نبی نے لسان نبی سے یہ جملہ نکلا من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان خاموش کرا دے؟ تو پتہ چلا نبی نے یہ جملہ اس وقت کہا جب عمر ابن عبدود مسلمانوں کے عقیدے پہ حملہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا مسلمانوں تمہارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اگر تم مجھے مارو گے تو تم مجاہد اور غازی کہلاؤ گے، اور اگر تم میرے ہاتھوں مر گئے تو شہید کہلاؤ گے. تو دونوں میں تمہارا فائدہ ہے، یا مجھے مارو یا میرے ہاتھ سے مرو. جیسے ہی نبی نے دیکھا عقیدے پہ حملہ کر رہا ہے، پلٹ کے کہا اس کتے کی زبان کون بند کروائے؟ بات سمجھیں آپ؟ بات کل اتنا سمجھانا ہے کہ اللہ عقیدے کے معاملے پر یہودیوں پر لعنت کرے، اور اللہ کا وہ نبی کے جو رحمت للعالمین ہے، جو وہ اخلاق کا نمونہ ہے، جب بات عقیدے کی آئے تو پیغمبر یہ کہتے من لہذا القلب، تو کہنے لگے اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں. نہیں آپ میرے ساتھ نہیں ہیں. کہنے لگے ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہیں. اللہ نے کہا لعنت ہو اس عقیدے پر، لعنت ہو اس عقیدے پر جو یہ بول رہے ہیں. اب میری طرف دیکھیں اور لطف لیجئے گا. اللہ نے کہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. نہیں میں تو آیت پڑھ رہا ہوں قرآن کی. اللہ نے کہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہے. اب میرا مجمع حیرت میں ہے کہ ابھی تو قبلہ نے بتایا کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہے. کہاں بیٹھے آپ تقریر سن رہے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے اللہ کے ہاتھ کا تصور کیا تو اللہ قید ہو گیا. جو قید ہو جائے وہ خدا نہیں ہوتا. نہ پتہ چلتا اگر رسالت کے گھرانے والے نہ بتاتے. اس لیے کہ امام علی رضا علیہ السلام امام رضا تشریف فرما ہے اور ایک صحابی عبداللہ بن قیس بیٹھا ہوا ہے. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ توجہ. عبداللہ بن قیس بیٹھا ہے. اس نے یہ آیت پڑھی اور کہا فرزند رسول یہ بتائیے یہ جو اللہ کہہ رہا ہے ید اللہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کشادہ ہے، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں،
اس نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر کہا کیا جیسے ہمارے ہاتھ ہیں ویسے خدا کے ہاتھ ہیں؟ توجہ، اس نے کہا جیسے ہمارے ہاتھ ہیں کیا خدا کے ہاتھ ہیں؟ امام نے کہا خبردار ایسا تصور نہ کرنا کہ جیسے تمہارے ہاتھ ویسے خدا کے ہاتھ، اس لیے کہ اگر تم نے یہ تصور کیا تو وہ خالق نہیں رہے گا، مخلوق ہو جائے گا۔ بھائی بات پہنچی؟ اس کا مطلب یہ کہ خدا کے ہاتھ تو نہیں ہے، امام کی روایت سے پتا چلا۔ مگر پھر ایک منزل آئی، پڑھوں آیت اگر اجازت ہو؟ دیکھیں وقت میرے پاس مختصر ہے، پڑھنا مجھے کچھ اور تھا، لیکن اب تھوڑے سے وقت میں جو پڑھ سک رہا ہوں آپ اسے وصول کیجئے۔ کون سی آیت؟ ادھر بھی اللہ کے ہاتھ کا تذکرہ ہے۔ بولے بولے اگر جملہ ایسے حیرت سے نہیں، تھوڑا مجلس ہو رہی ہے، خوشی خوشی چہروں پر لائیے مسکراہٹیں۔ توجہ، ایک اور آیت جس میں اللہ نے اپنے ہاتھ بتائے کہ میرا ہاتھ ہے۔ کہاں پر؟ پڑھوں آیت؟ اللہ نے کہا وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ آپ سلامت رہیں۔ جب میں آدم کو سوار چکوں، آیت قرآن کی سورہ صاد پڑھ لیجئے گا جا کے گھروں پر۔ اللہ نے کہا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، جب میں آدم کا پتلا سوار چکوں اور آدم میں اپنی ذرا سی روح پھونکوں۔ پتہ نہیں آپ اس ذرا سی کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ من روحی، اپنی روح میں سے ذرا سی روح آدم کے پتلے میں پھونکوں تو کرنا کیا؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ اب قرآن نے کہا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے کے سارے ملائکہ سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ استکبرا، اس نے غرور کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تو تھا ہی کافر۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تھا ہی کافروں میں۔ اب اللہ نے پکار کے کہا قَالَ یا ابلیس مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اسے تو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ بھائی باتیں پہنچ رہی ہیں؟ بھائی ہے نا آپ سب میرے ساتھ؟ اللہ نے پہلے کہا نکتبو، ہم لکھتے ہیں، مگر میں نے کہا لکھنے کے لیے ہاتھ چاہیے، اور ہمارا عقیدہ ہے جیسے ہمارے ہاتھ ویسے اللہ کے ہاتھ نہیں۔ مگر سورہ مائدہ میں کہا ید اللہ، اللہ کے ہاتھ، بل یداہ مبسوطتان، کھلے ہوئے ہیں، کشادہ ہے۔ اور اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ ابلیس تم سجدہ کیوں نہیں کر رہے؟ اب اتنی آپ خاموشی سے سنیں گے تو مجھے تو گھبراہٹ ہوگی۔ میں ذرا گھبراہٹ چھٹانے کے لیے ایک جملہ کہوں، آیت آگے کی پڑھتا ہوں پھر آتا ہوں۔ اللہ نے کہا سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اور پھر پتہ ہے پڑھ کے اللہ نے کیا کہا؟ استکبرتا، کیا تو غرور کر رہا ہے؟ ام کنت من العالین، یا تو اپنے کو عالین میں سے سمجھ رہا ہے؟ آپ سلامت رہیے جو پہنچ گیا۔ آیت ہے آیت قرآن کی، اللہ نے کہا ابلیس سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ دو باتیں اللہ نے پوچھی، کیا تو تکبر کر رہا ہے؟ ادھر مجھے دیکھیے، بچوں کو نہ دیکھیے بھائی، بچوں کو نہیں، ادھر دیکھیے۔ کہا تو کیا غرور کر رہا ہے یا تو اپنے کو عالین میں سے سمجھ رہا ہے؟ یعنی قرآن کا لب و لہجہ بتا رہا ہے جب آدم کو سجدہ ہو رہا تھا، ایک وہ تھا جو حکم دے رہا تھا، وہ ہے خدا۔ ایک وہ ہے جسے سجدہ ہو رہا تھا، وہ تھے آدم۔ ایک وہ تھے جو سجدہ کر رہے تھے، وہ تھے فرشتے۔ ایک وہ تھا جو اکڑا ہوا تھا، وہ تھا شیطان۔ ان سب کے باوجود بھی قرآن نے کہا کچھ عالین بھی تھے۔ بھائی بات پہنچی؟ اللہ کہہ رہا استکبرتا، کیا تو غرور کر رہا ہے؟ ام کنت من العالین، یا تو اپنے آپ کو عالین میں سے سمجھ رہا ہے؟ اب کیسے پتا چلتا یہ عالین کون ہے؟ ارے میں قربان جاؤں صحابی رسول ابو سعید خدری پر۔ ابو سعید خدری نے بتایا کہ عالین کون ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں مجمع لگا ہوا تھا صحابہ کا، ہاں رسول بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسے میں ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو بتائیے من ہم، بھائی توجہ، من ہم الذین ہم اعلی من الملائکۃ المقربین، وہ کون لوگ تھے کہ جو اس وقت ملائکہ سے اعلیٰ تھے؟
جو سجدہ نہیں کر رہے تھے. اور اللہ نے یہی شیطان جو پوچھا تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا, کیا تو غرور کر رہا ہے یا علین میں سے ہے؟ جملہ ضائع تو نہیں کریں گے, جاگ کے سنیے. ابو سعید خدری فرماتے رسول نے مسکرا کر کہا انا و علی و فاطمہ والحسن والحسین. وہ علین کوئی اور نہیں, ہم پنجتن تھے. آپ سلامت رہیے. رسول اللہ نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں, علی, سیدہ, میں, حسن, حسین. اور جملہ میں آپ کے حوالے کروں, میں آہستہ کہوں گا, آپ آہستہ نہ سنیے گا. کہوں آہستہ, آپ سنیں گے تو نہیں, آہستہ. جیسے رسول نے کہا نا میں, علی, سیدہ, حسن, حسین, اس کے بعد رسول اللہ نے کہا سنو سنو, ہم نے تسبیح کی تو ملائکہ نے تسبیح کی. بس آپ تک جو جملے کی قدر کر چکا وہ کر چکا. تقریر خاتمے پہ جا رہی ہے. اللہ نے کہا کیوں سجدہ نہیں کر رہا؟ استکبرتا ام کنت من العالین. اب شیطان کا بھی تو جواب سن لیجئے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ شیطان کا جواب تو سنیے. پلٹ کے شیطان نے کہا, توجہ, پلٹ کے شیطان نے کہا کیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ. بھائی جملے کی قدر کیجئے گا, قرآن ہے. انا خیر منہ, اللہ سے کہہ رہا ہے میں بہتر ہوں. کس سے؟ آدم سے. کون کہہ رہا ہے؟ میرے پیچھے والوں کی آواز نہیں آ رہی. کون کہہ رہا ہے اللہ سے؟ شیطان کہہ رہا ہے انا خیر منہ, میں آدم سے بہتر ہوں. اور اس نے کیا دلیل دی اللہ کو؟ کہنے لگا خلقتنی من نار, تو نے مجھے نار سے پیدا کیا. خلقتنی من نار, مجھے آگ سے پیدا کیا. وخلقتہ من طین, اسے مٹی سے پیدا کیا. اور کہہ رہا ہے میں اس سے بہتر ہوں. جیسے ہی اللہ کے سامنے قیاس کیا, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تقریر ہو چکی. جیسے ہی اللہ کے سامنے قیاس کیا, اللہ نے کہا فخرج منہا, نکل میری بارگاہ سے, نکل میری بارگاہ سے. فإنک رجیم, آج سے تو دھتکارا ہوا ہے. اب جملے کی قدر کرنا, قرآن کی آیت ہے. اللہ نے کہا اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. اور سن, خالی ہاتھ نہ جا, میری لعنت لے کے جا. میں کہوں پروردگار اتنی سی بات پر تو نے شیطان پر لعنت کر دی. کیا بات اتنی سی نہیں ہے؟ جو اللہ کے بنائے ہوئے پر اپنے کو افضل سمجھے, اس پہ خدا کی لعنت ہوتی. آپ سلامت رہیے. اللہ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم, نکل میری بارگاہ سے, تو آج کے بعد رجیم ہے. اور ایسے نہیں جا, ان علیک لعنتی الی یوم الدین. اب یوم دین تک تجھ پر لعنت ہے, یوم دین تک. لیکن وہ جملہ بھولے تو نہیں؟ ہاں نہیں بھول گئے آپ, خاموشی بتا رہی ہے بھول گئے. میں نے تو آیت اس لیے پڑھی کہ اللہ سے کہنے لگا, اللہ نے کہا کہ کیوں سجدہ نہیں کر رہا؟ میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. شاید میں تقریر یہیں پر روک دوں. نا 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 نا, تھوڑا سا بولیے. اللہ نے کہا تو سجدہ کیوں نہیں کر رہا؟ میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. بات کل اتنی ہے پروردگار, ہم تو یہ عقیدہ رکھتے تیرے ہاتھ ہے نہیں, اور تو بار بار ہاتھ 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 کا تذکرہ کر کے سمجھانا کیا چاہ رہا ہے؟ چلیے پہلے میں ذرا سا گھبراہٹیں ختم کر دوں, گھبراہٹیں ختم کروں پھر جملہ کروں گھبراہٹ ختم. آیت کیا پڑھی تھی میں نے سرنامے میں؟ اللہ نے کہا نکتب بما قدموا, ہم لکھتے ہیں. قدر کرے ذرا, اللہ نے یہ نہیں کہا اکتب, میں لکھتا ہوں. جو میرا ساتھ دے گا وہی لطف پائے گا, اس لیے کہ تقریر خاتمے پر ہے. اللہ نے نکتب کہا, ہم لکھتے ہیں. اکتب نہیں کہا, میں لکھتا ہوں. اس کا مطلب اللہ کے ساتھ لکھنے والے کوئی اور بھی ہے؟ نہ ابھی میں روایت نہیں پڑھ رہا. روایت پڑھوں گا تو شاید کسی کو موت نہ آ جائے. میں تو آیت پڑھوں گا تاکہ سب کو حیات مل جائے. پڑھتا ہوں میں آیت. سوال یہ پروردگار تو کیسے لکھتا ہے؟ اس لیے کہ تیرے تو ہاتھ نہیں ہے. تو اب میں وہ آیت پڑھنے جا رہا ہوں جو شاید بچہ بھی ایسا ہو جو یہاں بیٹھا یا کہیں بھی بیٹھا ہے اس آیت سے واقف ہے. کون سی آیت؟ اللہ نے سورہ انفطار میں کہا کیا؟ کرامن کاتبین.
بھائی بولے نا اگر یہ جملہ سنا ہے. ایسا لگ رہا ہے پہلی بار آپ یہ جملہ سن رہے ہیں. کرامن کاتبین کون ہے؟ یہ دو فرشتے ہیں جو دائیں بائیں بیٹھے لکھے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں. اسی بات کو اللہ نے کہا نکتبو، ہم لکھتے ہیں. ہو گئی تقریر. اللہ نے کہا نکتبو، ہم لکھتے ہیں. تو کتنی عجیب بات ہے. نبی نے کہا کیا ہم سے ملائکہ نے تسبیح سیکھی. ابو سعید خدری نے کہا کہ رسول اللہ سے اس نے پوچھا وہ کون ہے علیم جو ملائکہ سے افضل ہے؟ کہا میں، علی، زہرا، حسن، حسین. اب جملہ آپ کے حوالے. بھائی جو ان سے کم تر ہے ان کو تو اللہ اپنے فعل میں شریک کرے. نہیں نہیں نہیں، ایسے تو میں تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں. علماء اسلام نے لکھا کہ یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نکتبو بما قدموا وآثارہم، ہم لکھتے ہیں جو تم کرتے ہو. کہنے لگے وہ کرامن کاتبین ہیں، لکھتے وہ ہیں. اللہ کہتا ہے ہم لکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہمیشہ اسی کے فعل کو اپنی طرف نسبت دے گا جس کے فعل میں انحراف نہ ہو. تقریر ہو چکی، آخری جملے تقریر کے. بھائی اللہ ایسے ہی تھوڑی کسی کے بھی لکھنے کو کہہ دے میں لکھ رہا ہوں. نہیں، جہاں فعل میں انحراف نہ ہو اللہ اسی کو اپنی سمت نسبت دیتا ہے. یعنی جب کرامن کاتبین نکتبو کی منزل پر آ سکتے ہیں، یعنی اللہ کہے میں لکھ رہا ہوں، لکھتے فرشتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں لکھ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا لکھنا خدا کا لکھنا. اب کیسے شان رسالت بیان ہو کہ سورہ فتح میں پروردگار عالم کہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے حبیب یہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو رہی، اللہ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہی ہے. پتہ چلا ظاہر میں دست رسول ہے، باطن میں ید اللہ ہے. آخری جملہ تقریر کا، نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ. میں کوئی روایت تو نہیں پڑھا، آیت پڑھ رہا ہوں سورہ فتح. اللہ نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. آپ کے ہاتھ پر جو بیعت ہو رہی ہے وہ آپ کا ہاتھ نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے. اس کا مطلب یہ جب سے نبی کا ہاتھ ہے، بھائی یہ تو ہماری بھی اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ ید اللہ ہے. تو جب رسول اللہ ید اللہ ہے تو جس کے لیے نبی یہ کہے تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، جس کے لیے نبی کہے میں اور وہ ایک نور کے دو ٹکڑے، یہی وجہ ہے کہ علی ید اللہ. آخری جملہ تقریر کا. اب میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ برادران اہل سنت نے کیسے سمجھایا کہ علی ید اللہ. آخری جملہ تقریر کا. کتاب کا حوالہ نوٹ کیجئے، گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، کتاب میرے کتب خانے میں ہے، کسی کو نہ ملے تو میں دکھا دوں گا، پڑھوں روایت. آخری جملہ تقریر تمام. اللہ کے ہاتھ یعنی اللہ کی قدرت. ہاں مگر عالم اسلام کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہے اور ہماری کتابوں میں کہ اللہ نے یہ نسبت اپنے نبی کی، علی کی اور جنہیں ہم امام مانتے ہیں یہ تمام نسبتیں ان کی طرف دی. اب کوئی کہے کہ رسول کیسے ید اللہ ہو گئے تو کہیے جیسے کعبہ بیت اللہ ہو گیا. کہاں بیٹھے آپ، تقریر ہو چکی. کوئی کہے رسول کیسے عین اللہ ہو گئے، کہے جیسے صالح کی اونٹنی ناقۃ اللہ ہو گئی. سن لیا آپ نے. اب حوالہ دے چکا میں، الریاض النجدہ روایت سنیے. کہتے ہیں کہ ایک شخص کعبے کا طواف کر رہا تھا. آخری جملہ ہے، کعبے کا طواف ہو رہا ہے اور ایسے میں اللہ کا ولی علی کعبے میں موجود، علی بھی طواف کر رہا ہے. ایسے میں علی کی نگاہ ایک بندے پر گئی. جیسی گئی تو دیکھا وہ نامحرموں کو دیکھ رہا ہے، نامحرموں کو دیکھ رہا ہے. حاجی صاحب ہیں، کہاں بیٹھے ہیں آپ، حاجی صاحب ہیں مگر نگاہیں تو دیکھیے، نامحرموں کو دیکھ رہے ہیں حاجی صاحب. ایسے میں علی بڑھے. یہ کتابوں کے جملے بھائی، ریاض النظرہ
محب الدین ہے تبری اہل سنت کے عالم، کہتے ہیں ایسے میں علی آگے بڑھے، ہاتھ اٹھایا علی نے اور اس کے رخسار پہ رسید کر دیا. کتنے میں نے اچھے لفظوں میں ترجمہ کر دیا، یعنی ایسے علی نے ہاتھ اٹھایا اور منہ پہ کس کے علی نے مارا. اب جیسے ہی نشان چھپے، جھنجھلایا ہوا بھاگا خلیفہ وقت کے پاس، اور خلیفہ وقت اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے نا، یہ کتابوں کے فکر ہے. وہ آیا حضرت عمر کے پاس اور کہنے لگا دیکھیے علی نے اللہ کے گھر پہ مجھے مارا، اللہ کے گھر پہ علی نے مجھے مارا. حضرت عمر نے کہا اچھا ٹھہرو، ہم پوچھتے ہیں کہ سبب کیا ہے. حضرت عمر چلے اور پوچھا یا علی اس کو تماچا مارنے کا سبب کیا ہے؟ علی نے کہا یہ اللہ کے گھر میں نامحرموں کو دیکھ رہا تھا. ہو گئی تقریر. یہ اللہ کے گھر میں نامحرموں کو دیکھ رہا تھا اس لیے ہم نے اسے تماچا مارا. جیسے حضرت عمر نے یہ جملہ سنا تو اس بندے کو دیکھ کر کہنے لگے وقعت علیک عین من عیون اللہ ضربت علیک ید من عید اللہ. اللہ کی آنکھ نے دیکھا ہے، اللہ کے ہاتھ نے مارا. بس ہو گئی تقریر. آپ نے بڑی محبت سے سنا، پتا چلا جو اللہ کی حجت ہو، جن کے فعل میں انحراف نہ ہو، اللہ ان کے افعال کو اپنی سمت نسبت دیتا ہے. تو جنہیں ہم ائمہ مانتے ہیں، امام منصوص من اللہ مانتے ہیں، ہم اس عقیدے کے ساتھ مانتے ہیں کہ یہی ید اللہ ہے، یہی عین اللہ ہے، یہی لسان اللہ ہے. اور یہی عقیدہ صحیح ہو تو انسان شرک سے بچ جاتا ہے. ورنہ پھر جسمانیت رب کا عقیدہ بنائیے اور پھر بٹھا دیجئے کرسی پر. ہو گئی تقریر. آپ سلامت رہیے. اللہ نے کہا ہے حبیب جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں در حقیقت اللہ کی بیعت ہو رہی ہے. تو اب 61 سنہ ہجری میں حسین اگر بحیثیت نواسہ رسول کھڑے ہو اور کوئی ظالم جابر یہ تقاضا کر رہا ہو کہ میری بیعت کرو، تو حسین اس منزل پر ہے کہ حسین منی وانا من حسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. تو حسین پلٹ کے یہی کہیں گے کہ جب نانا نے کسی باطل کی بیعت نہ کی، نواسہ کسی باطل کی بیعت کیسے کرے گا؟ اور پھر اس بیعت نہ کرنے میں حسین کو بھرا گھر لٹانا پڑ گیا. آج شب چہلم ہے اور کل یوم چہلم ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ سب امام حسین کے سوگوار ہیں. ہاں عزیزو، کیسے ماہ اذا گزرتا جا رہا ہے اور اب تو چند ہی دن بچے ہیں اور پھر الوداع کی گھڑیاں ہیں. کل جب سیاہ لباس پہن کر، اور آج بھی ظاہر ہے کہ شب چہلم میں تشریف فرما ہے، آپ کے ذہنوں میں ہے آج تنہا حسین کا چہلم تھوڑی ہے، آج تو 18 برس کے علی اکبر کا بھی چہلم ہے. کل ہم قاسم کا بھی چہلم منائیں گے جس کا علم اٹھاتے ہیں عباس علمدار. عباس کا بھی چہلم ہے. ہاں ہاں، حسین کے 6 مہینے کے لال. علی اصغر کا چہلم، حسین کے رفقا کا چہلم، حبیب کا چہلم، مسلم ابن اوسجہ کا چہلم. آپ کی آوازیں بلند ہیں اور بس 2-3 جملے مصائب کے سنیے اور گریہ جاری و ساری رکھے. ایک وقت وہ آیا کہ دروازہ کھلا زندان کا. آ کے دربان بان نے کہا آپ کو حاکم وقت بلاتا ہے. سید سجاد نے پیروں کو اٹھایا، چاہنے والی پھوپھی لپٹ گئی. کہا نہیں بھتیجے، ایسے تو زینب نہیں جانے دے گی. کہا نہیں پھوپھی اماں اجازت دیجئے، میں دیکھوں حاکم وقت کیا چاہتا ہے. بہت روئیں گے آپ
کہتے جیسے ہی آئے سید سجاد، یزید اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور سامنے اس کے ایک صندوق رکھا ہوا تھا جس میں زیورات تھے، جس میں درہم و دینار تھے۔ ایک بار سید سجاد کو دیکھا اور اس صندوق کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا یہ میں نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ گریہ کریں گریہ۔ کہا یہ میں نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ کہا کیا مطلب، اس میں کیا ہے؟ کہا یہ آپ کے بابا حسین کا خون بہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ کہا ہے سید سجاد یہ آپ کے بابا کا خون بہا ہے۔ ارے جیسی جملہ سنا تڑپ کے کہا اے یزید یہ اپنے پاس رکھ، جب محشر میں رسول اللہ سے ملنا رسول اللہ کے حوالے کرنا اور نبی سے کہنا یہ حسین کے قتل کا خون بہا ہے، یہ حسین کے قتل کا خون بہا۔ بس جیسے یہ جملہ کہا پہلو ہی میں تو حداد کھڑا تھا۔ کہا حداد ان کی ہتھکڑیوں کو کھول دو، ان کی بیڑیوں کو کاٹ دو، ان کے توپ کو کاٹ دو، بہت روئیں گے اہل عزا اگر یہ جملہ پہنچ گیا۔ حداد جلدی سے بڑھا، کبھی ہتھکڑیوں کو کاٹا، کبھی بیڑیوں کو کاٹا، کبھی توپ کو کاٹا اور ایک چیخ مار کے پیچھے ہٹا۔ کسی نے کہا تو نے بڑے قیدیوں کی ہتھکڑیاں کاٹی مگر تجھے کبھی روتے نہیں دیکھا، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا یہ عجیب قیدی ہے، میں نے جیسے ہی ہتھکڑی کاٹی ارے کھال کٹ چکی، گوشت گل چکا، 1 سال سے ہتھکڑیاں پہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلا۔ کیا شان کا گریہ ہو رہا ہے؟ رسول اللہ سب سے راضی رہے۔ کہا 1 سال سے ہتھکڑیاں پہنے یہ قیدی ہے، آج کٹی تو گوشت گل چکا۔ ہاں ابھی بھی جسے رونا نہیں آیا اسے میں جملہ بتاتا ہوں۔ آپ نے سنا ہے نا خاردار توق، اللہ اکبر، خاردار توق۔ خاردار توق کسے کہتے ہیں؟ جس توق میں خار لگے ہو، جس توق میں کیلے لگے ہو۔ ارے جس قیدی کو یہ توق پہنایا گیا تھا، مجھے معاف کیجئے گا مقتل کا جملہ ہے، جب توق کٹا اور سید سجاد پھوپھی کے سامنے گئے، پھوپھی نے بیٹے کی گردن کو دیکھا، چیخ مار کے کہا سجاد یہ سراغ کیسے؟ قیدی آزاد ہو رہے ہیں، رسول کا گھرانہ آزاد ہو رہا ہے 1 سال کی قید کاٹ کے، مگر کتابوں میں لکھا یہ ہے عجیب قیدی تھے، کوئی مسکرا نہیں رہا تھا، کوئی خوش نہیں ہو رہا تھا۔ ارے دستور تو یہی ہے، کبھی کر لینا مشاہدہ، کسی پرندے کو پنجرے میں قید کرنا، پنجرے میں قید کرنا اور کچھ دنوں بعد پنجرے کا دروازہ کھول دینا، بڑی تیزی سے پنچھی پھرپھراتا ہوا اڑ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قید سے آزاد ہونا جانوروں کو بھی پسند ہے، یہ تو آل رسول ہے۔ جیسے قید سے آزاد ہوئے سب نے دیکھا نہ چہروں پہ کوئی خوشی ہے نہ چہرے پہ مسکراہٹ ہے، بلکہ سب گلے مل مل کے رو رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے یہ قیدی خوش کیوں نہیں ہو رہے؟ ایک ہی جواب ملے گا، ارے تڑپ کے کہیں گے جس بچی کو ارمان تھا رہائی کا وہ تو زندان میں سو گئے۔ سکینہ بی بی مر گئی، وہ 4 برس کی بچی رو رو کے جو کہتی تھی بھیا یہ پرندے شام ڈھلے کہاں جاتے ہیں، ہاں سب وطن جا رہے ہیں، وہ بچی وطن نہیں جا رہی۔ بس عزیزو آپ نے گریہ کیا، مجلس ہو گئی، 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دو۔ ایک بار میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے، ایک بار قافلہ روانہ ہونے کو ہے، ایسے میں زینب بی بی نے کہا سجاد میں نے اپنے بھائی کا چہلم نہیں منایا، میں نے اپنے بھائی کو گریہ نہیں کیا، میں نے اپنے بھائی کی قبر کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ جب زینب کربلا سے چلی تھی اس وقت حسین کا لاشا بے گور و کفن تھا خاک کربلا پر۔ اب تو بھیا کی قبر بن چکی، بہن پہلے کربلا جائے گی، بھائی کا چہلم منائے گی۔ کیا سن رہے ہیں عزیزان گرامی؟ بس کتابوں کے فکرے ہیں۔ ایک بار جیسے ہی ناکے آئے تو سب پر سب
पर्दे डले हुए थे। रोके का सज्जाद, इन्हें बदलवा दो, इन्हें स्याह करवा दो, बहन भाई की सोहवार है, मैं भैया का चहलुम मनाने जा रही हूँ। एक बार स्याह पर्दे डाले गए, ज़ैनब बीबी की सवारी चली, उम्मे कुलसूम की हमारी बढ़ी, फिजा की सवारी बढ़ी, बीबियां बढ़ती जाती। मगर एक बार ज़ैनब ने जो पलट के देखा, हर हमारी पे बीबी सवार थी, मगर जो रबाबे गमज़दा की सवारी थी उसमें रबाब न थी। का भाभी रबाब क्या है? एक बार एक शाम की ज़ईफा ने कहा, अरे जब हम आ रहे थे एक बीबी जिंदान की सलाखों को पकड़ के कहती थी, सकीना उठो, रिहाई में। क्या शान का गिरिया है, क्या रूहानी मजलिस है। आखिरी जुमला, लो चला काफिला हुसैन का चहलुम मनाने। जैसे ही करबला काफिला पहुंचा, रिवायत के फिक्रे है नबी का सहाबी जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी हुसैन का सबसे पहला जायर 40 के दिन कब्र हुसैन से लिपटा रो रहा था। मगर लिखा यह है, जब जाबिर आए फराज से गुस्ल किया, सहाबी है नबी का जाबिर इब्ने अब्दुल्ला, कहते जब गुस्ल कर चुके, गुलाम अतिया ने चप्पलें नालैन बढ़ाई, जूतों को बढ़ाया, कहा आका ये पहन लीजिए। कैसे सुनेंगे जुमला, जाबिर ने तड़प के कहा, इन जूतों को हटा लो, इन नालैन को हटा लो, मैं पाप प्यादा नंगे पैर कब्र हुसैन पे जाऊंगा। का सबब क्या है? का मुझे क्या पता ज़हरा का लहू कहां बहा, ज़हरा का लहू खाके करबला पर। हाँ, जाबिर कब्र हुसैन पे पहुंचे, आखिरी जुमला, जाबिर कब्र हुसैन पे पहुंचे और रोक के कहा, हुसैन नाना का बूढ़ा सहाबी आया है। ए हुसैन, मैंने तुम्हें नाना के कांधों पर देखा था, नबी तुम्हारे बोसे दिया करते थे। हुसैन, जाबिर आया है, जवाब सलाम दो हुसैन। मगर कोई जवाब ना आया। एक बार जाबिर की नजर पड़ी दूर, देखा एक गर्द उठ रही है, कुछ आ रही है अमारिया। एक बार जाबिर ने फिर कहा, जवाब सलाम दो हुसैन। जवाब आया, वालेकुम सलाम या जाबिर, तुझ पर सलाम हो, मगर जाबिर जितनी जल्दी हो सके मेरी कब्र से हट जा, बहन आ रही है, माँ जाई आ रही है। एक बार ज़ैनब ने इंतजार न किया, हमारी रुके, अरे अपने आप को हुसैन की कब्र पे गिराया। आखिरी जुमला, कब्र से लिपट के ये नहीं कहा रसन बदी, ये ना कहा शराबी का दरबार, ये ना कहा बाजार, ये ना कहा पत्थर पड़े, ये ना कहा अंगारे पड़े, रोके कहा भैया ज़ैनब को माफ करना, एक अमानत दी थी, अरे जिंदान में सकीना को दफना कर बहन चहलुम मनाने भैया ज़ैनब आई है, बहन आई। परदे